خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جس کو اس خزانے کی حقیقت مل گئی، جس کو اس خزانے کے اوپر دسترس مل گئی، جس کو اس خزانے کے اوپر ایک قوت مل گئی اللہ کی طرف سے، اس کے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ وہ کیا ہے کہ انسان وہ قوت کیا ہے؟ وہ قوت اصل میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بغیر قوت کا سمجھے، کمزور سمجھے۔ انسان کی قوت کیا ہے؟ اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، مجبور سمجھنا، بے بس سمجھنا، یہ ہے ہماری قوت۔ اللہ کے مقابلے میں سامنے اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بس یہ انسان جب اپنی نفی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد اس کے ساتھ ڈال دیتے ہیں۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ تو جس کے پاس یہ خزانے ہوں اس کے دنیا کے کام پھر رکتے تو نہیں، چلتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں اس کا یہ لکھا ہے، وظیفہ لکھا ہے، عمل لکھا ہے کہ جو شخص 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ روز پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اول آخر درود شریف 100 مرتبہ، فرمایا کہ اس کی تمام پریشانیاں اور مسائل جس میں بھی وہ گرفتار ہے انشاءاللہ تعالی نکل جائے گا۔ یہ جنت کے وہ خزانے ہیں، ہر پریشانی کی پیمنٹ ان خزانوں سے ہوتی چلی جائے گی، انسان آگے نکلتا چلا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر انسان نے کسی بھی معاملے میں قوت طلب کرنی ہے تو اللہ سے مانگے، رزق مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ انسان کو چاہیے اس قوی سے، ذو القوۃ المتین سے ہر چیز مانگے۔ اب ایک انسان ہے، اس نے اللہ سے مانگا یا اللہ مجھے فلاں نعمت عطا کر دیجئے، یا میری وہ فلاں پریشانی ہے اس پریشانی سے مجھے نکال دیجئے، دعا مانگ لی۔ بالفرض ہم نے سوچا، ہم نے دیکھا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہم نے دعا مانگی اور مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ارے بھائی اگر دعا مانگی اور مسئلہ نہیں حل ہوا تب بھی دعا کرنے کا ثواب تو کھاتے میں آ گیا۔ دعا مفید ہی مفید ہے، اس میں نقصان کوئی نہیں، آتا ہی آتا ہے، جاتا کچھ نہیں۔ ہم جب دعا مانگیں گے یا تو قبول ہو جائے گی، ہمیں جناب ہماری مراد مل گئی، اور اگر ہم نے دعا مانگی قبول نہ ہوئی تب بھی گھاٹا تو کوئی نہیں نا، دعا مانگنے کا ثواب مل گیا۔ دعا مانگنا عبادت ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا یہ نہایت مفید ہے۔ ایک واقعہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے وظیفے کا باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ایک صحابی کے ساتھ اس واقعے میں ہمیں ملتا ہے۔ ایک صحابی تھے عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے کا نام تھا سالم۔ تو عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کے بیٹے سالم رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ نے قید کر لیا۔ قید کر کے جناب لوہے کی بیڑیاں اور زنجیریں ان کے باندھ دی کہ وہ بھاگ بھی نہ سکیں، اور مکمل گرفت اور نظر کہ کہیں ان کی کوئی مدد نہ کر سکے، یہ دوڑ نہ سکیں، تو مکمل شکنجے میں رکھ لیا۔ اب بیٹا مکہ میں کفار مکہ کی قید میں ہے، گرفتار ہے۔ والد نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے بیٹے کی حالت ہے، ہجرت کر کے یہاں آنا چاہتا ہے، لیکن کفار مکہ نے قید کیا ہوا ہے، اور باقاعدہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بیڑیوں میں جکڑ کے بند کر کے زنجیروں میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سالم کو کہلوا دو کہ وہ جس حالت میں بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھتا رہے۔ ان کے والد عوف بن مالک کو آقا نے کیا فرمایا کہ تم اپنے بیٹے سالم کو وہاں قید میں اطلاع دلوا دو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ اب وہ صحابی تھے، قید میں تھے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ انہوں نے ایسے ہی پڑھا، اللہ تیرے سوا کوئی قوت نہیں ہے، تیرے سوا کوئی قوت نہیں، جو بھی قوت ہے تیرے سے ملتی ہے۔ پڑھتے رہے۔ پتہ کیا ہے حدیث کے اندر یہ بات مستند روایت ہے کہ اچانک بیڑیاں ٹوٹ گئی، اچانک ایک دن
اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا، بیڑیاں ٹوٹ گئیں۔ یہ جس وقت باہر نکلے تو ارد گرد کوئی بھی نہیں، لوگوں کو تو اطمینان تھا نا کہ بیڑیوں میں بندہ ہوا۔ جب باہر نکلے تو باہر کوئی نہیں، باہر ایک اونٹ نظر آیا، فوراً اونٹ پہ سوار ہوئے اور چل پڑے۔ اور پیدل جانا تھا نا مدینہ، جناب اونٹ اللہ نے باہر ہی دے دیا، اونٹنی ملی، چل پڑے۔ تھوڑا سا آگے چلے تھے، کافروں کا پورا ایک ریوڑ مل گیا اونٹوں کا، اس ریوڑ کو انہوں نے اکیلے لیا اور اکیلے نہیں پہنچے، سواری کا اونٹ بھی ملا، پورا ریوڑ بھی ملا، اور سیدھا مدینہ میں اپنے والد کے پاس پہنچ گئے۔ باہر سے آواز دی اپنے والد کو، یا ابھی، یا جس طریقے سے بھی آواز دی، جیسے ہم کہتے ہیں نا ابو جی یا ابھی، انہیں آواز دی تو اندر ان کے والدین بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عوف بن مالک نے کہا ارے یہ تو سالم کی آواز ہے۔ تو ماں بیچاری کہنے لگی سالم کدھر آ گیا، وہ تو کافروں کی قید میں ہے، وہ تو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، وہ کدھر سے آ گیا۔ اب حضرت عوف بن مالک باہر آئے تو بیٹا جناب سامنے بالکل موجود، اور اس شان سے موجود کہ سواری پہ سوار ہے اور اتنے سارے اونٹ بھی ساتھ ہیں، پورے جگہ بھری ہوئی ہے اونٹوں سے۔ خیر باپ بیٹا ملے، بڑے خوش ہوئے دونوں، اور باپ نے پوچھا بھائی تم تو قید میں تھے، یہ ادھر سے اتنا مال کدھر سے لے آئے، یہ کیا ہے؟ کہا پورا واقعہ سنایا۔ باپ نے کہا نہیں اب بھی ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، ہم نبی علیہ السلام کے پاس جا کے پوچھیں گے یہ ہمارے لیے حلال ہے حرام ہے، یہ بیت المال میں جمع کرانا ہے، اس کا کیا حکم ہے، ہم بغیر نبی کی اجازت سے اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ اب باپ اپنے بیٹے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کے گئے، نبی علیہ السلام کو واقعہ سنایا اور پوچھا کہ یہ مال ہمیں مل گیا ہے اتنا، اس کا کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے حلال ہے، مال غنیمت ہے، اللہ نے دیا ہے، استعمال کرو۔ تو اس واقعے میں کئی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، انسان کثرت سے پڑھے تو کسی بھی قسم کی قید ہے، بھائی وہ کافر کی قید میں تھے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، تو بہت ساری قید ہو سکتی ہے نا، کچھ انسان قرضوں میں قید ہوتا ہے، کچھ اور گرفتار ہوتا ہے پریشانیوں کے اندر، مصائب کے اندر۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ یقین کے ساتھ پڑھنا، ترجمے کے دھیان کے ساتھ، مطلب کے دھیان کے ساتھ پڑھنا، خوب کثرت کے ساتھ پڑھنا انتہائی مجرب اور مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ قوی ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام تمام ضعیفوں کے لیے قوت ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہمارے دل کو قوت ایمان عطا کرتا ہے، یا قوی ہمارے روح اور جسم کو قوت عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ یا ذو القوت المتین، یہ دو نام ہیں اور ان کے ترجمے بہت خوبصورت اور موجودہ حالات کے مطابق اس میں سمجھنے والی کئی باتیں ہیں۔ امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو تمام چیزوں پر پورے طور پر قدرت رکھتی ہو، القوی کامل قدرت والے، المتین شدید قوت والے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل بھی ہے اور شدید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کو تمام چیزوں کے اوپر کامل اور شدید اور ہر طریقے کی قوت اور قدرت حاصل ہے۔